وائس آف جموں کشمیر پر پروگرام سچ کے ساتھ میں ہوں مرزا شفیق آپ کے ساتھ ہوں۔ حسب روایت میرے پروگرام کے مہمان تو ہوں گے جناب سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ آج کا ہمارا پروگرام جس کا نام بھی سچ ہے، اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے سامنے سچ ہی بتائیں اور سچ کو اجاگر کریں۔ جیسا کہ ہمارا پروگرام پاکستان کے حالات حاضرہ، سیاسی صورتحال، سیاسی پس منظر پہ ہوتا ہے، اور کل تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو پاکستان کے ہیں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں تو سال ڈیڑھ سال پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے، اس کی کیا اس میں خام کیا کیا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، بلکہ سچ بولتے ہیں۔ تو میں بڑا ان کے آج میں نے ایک کمنٹ بھی کیا کہ ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم کم از کم سچ بولتا ہے، 73 سالوں میں کسی نے سچ نہیں بولا۔ جناب شوکت کشمیری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام کا تسلسل سے آگے کرنے کا عندیہ دیا تھا کہ ہم وہی جو سیاسی صورتحال ہے، جو سیاسی پس منظر ہے، جو موجودہ کچھ حالات کبھی ایک دن تبدیل ہوتے ہیں، دوسرے دن کچھ ہوتے ہیں، ان پہ بھی بات ہوگی۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اور ایک دوسری بات، انسانی حقوق کی ایک علم بردار پاکستان کی بیٹی، بلوچستان کی بیٹی اور بلوچ قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آواز، جو کہ اپنی زندگی میں کینیڈا گئی، وہاں سے اس نے اپنی قوم کے لیے اور خاص کر انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اس نے بین الاقوامی فورمز پہ اپنی آواز پہنچائی۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری بھی ایک دفعہ ان سے 5 یا 6 منٹ کی کسی کی وساطت سے ملاقات ہوئی، تو مجھے آج اتنا ہی دکھ ہے کہ وہ بلوچ بیٹی ہی نہیں، وہ ہماری اپنی بیٹی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری انسانیت کی بیٹی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحم میں جگہ دے۔ جناب شوکت کشمیری صاحب، آج آپ سے باتیں تو بڑی ہوں گی، حالات حاضرہ پہ ہوں گی، سیاسی پس منظر پہ ہوں گی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ اپنی کریمہ بلوچ ان جیسے بھی ابھی پتہ لگے کیا ہوتا ہے، قتل کی گئی یا طبی موت مری یا کیا ہوا، یہ تو آگے پتہ لگے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں یہ کس نگر پہ جا رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ آگے ان کا کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ مرزا صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور اپنی پارٹی کی جانب سے کریمہ بلوچ کی اس ناگہانی موت پر اظہار تعزیت کرتا ہوں، اس کے ورثاء کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ، اور ان کے تمام دوست احباب اور ان کی پارٹی کے ساتھ۔ یقیناً یہ انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے ایک سانے سے کم نہیں ہے۔ ابھی ہم کوئی بہت زیادہ اس پہ کمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ معاملہ ابھی بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور جب تک کوئی مکمل رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک ہم کچھ زیادہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک بڑا نام تھا، اور وہ بلوچستان کی عزت اور آبرو تھی، اور بلوچ لوگوں اور انسانی حقوق چاہے وہ کہیں بھی ہو رہے ہوں اس کی خلاف ورزیوں کے خلاف وہ ایک بھاری بھرکم آواز تھی، اور یقیناً ہم سارے لوگ ان کی کمی کو محسوس کریں گے۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کئی سائیڈ ایونٹس میں اور سیمینارز میں ہم نے جوائنٹ پینل سے جو ہے وہ تقاریر کی ہیں، اور اس کا مجھے بہت صدمہ ہے کہ وہ ہم میں نہیں رہی، لیکن بہرحال ہم رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس وقت یہ رپورٹ آئے گی تو
پھر ہم بھرپور اپنے رد عمل کا بھی اظہار کریں گے، اور اس طرح مسٹیسیسلی لوگوں کا قتل ہونا، چونکہ اس موت میں بہت بڑی ایک سملرٹی یہ ہے کہ ایک پہلے بھی ایک بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہے اور جرنلسٹ جو پہلے بائی پروفیشن جرنلسٹ ہے، ساجد حسین، سویڈن میں ساجد بلوچ کو جو ہے وہ اسی طرح کہیں وہ کڈنیپ ہوئے، اور پھر کوئی مہینہ 1.5 مہینے کے بعد ان کی لاش ایک دریا میں ملی، اور کریمہ بلوچ کی ڈیڈ باڈی بھی جو ہے وہ ایک دریا سے ہی ہوئی۔ تو دونوں بلوچ جو مقتدر یعنی مشابہت ہے، اس کے مشابہت ہے، اور یقیناً ہمارے جو ڈاؤٹس ہیں ان ڈاؤٹس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بڑے پیمانے پہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں انوالو ہیں، اور جو بلوچ وائسز کو دبانے میں جن کا بہت کردار ہے، اور وہ اپنی موت سے پہلے ایک جلسے میں بھی انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیف کنٹریز میں آ گئے ہیں اور اب وہ محفوظ ہیں، تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ ابھی بھی محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سارے ڈائسپورا پاکستانی جو ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سیف ہیں تو انہیں اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ ان کا جو بیان تھا یہ 2018 میں تھا۔ تو بہرحال ہمیں بہت دکھ ہے، اور ہم اس صدمے میں بلوچ قوم کے ساتھ شریک ہیں۔ میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے تعزیتی اور بیانات بھی پڑھے ہیں، خاص کر کے افراد شاہ خٹک صاحب کا اور بلوچ رہنماؤں کا۔ آپ کی جماعت میں تو وزیر اعظم کینیڈا کو ایک آفیشلی ایک لیٹر بھی لکھا ہے۔ ہمارے کینیڈا کے چیپٹر نے جو ہے، ہمارے پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ کینیڈین پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے، اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فیئرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر کوئی بھی انوالو ہے اس میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس کو قانون کے دائرے میں لا کے ان کلپریٹس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کینیڈا کے اتھارٹیز کی بھی یہ بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ان کے لا کو، ان کی لینڈ کو جو ہے وہ بیڈلی یوز کیا گیا ہے، تو یہ ان کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ وہ اگر کوئی انوالو نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ انوالو ہے تو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ کریمہ بلوچ کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے۔ ان کے ساتھ اپنے وطن کے اندر بھی بے شمار ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان کے خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کئی ایک لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور کریمہ بلوچ جو ہے وہ ایک طالب علم رہنما تھی، جی بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی وہ چیئرپرسن رہی ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جس کو یہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے، اور یہ درستی سمجھا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک مقتدر رہنمائی دینے میں اس آرگنائزیشن نے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں، بہت رہنما جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے آگے بڑھے ہیں۔ تو یقیناً یہ اس بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لیے بھی، اور سارے ہی بلوچوں کے لیے، اور ساری دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے لیے یہ صدمے سے کم بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پہ پھر کبھی جی انشاءاللہ پھر ایک پورا مکمل پروگرام رکھیں گے جب اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے، جب ہمیں صحیح معلومات ملیں گی۔ تو اب آتے ہیں، آج پی ڈی ایم کا ایک جلسہ بھی ہے مردان میں۔ جی وہ جلسہ تو میرے خیال ہو گیا ہے مردان میں، اگرچہ صوبائی حکومت نے ان کو پرمیشن نہیں دی، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم نے ایک بہت ہی بڑا جلسہ کیا ہے۔ بڑی تعداد میں نے دیکھا ہے، مختلف اس کے کلپس جو ہے وہ اس میں لوگوں کی شرکت تھی، اور خاص کر کے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو اس تحریک کے سربراہ ہیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بنفس نفیس وہاں خود شرکت کر کے تو بیسیکلی ایک صحیح اور بہادرانہ اقدام کیا ہے
چونکہ عمومی طور پر حکومتیں وہ آج تو خیر ان کے پاس ایک بڑا بہانہ ہے کورونا کا، اور یہ بہانہ نہیں ہے، بیسیکلی یہ تو درست بات ہے کہ پوری دنیا میں کورونا پھیل رہا ہے، خاص کر کے جو سیکنڈ ویو ہے اس کی، یہ بڑی اور اس میں برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، یورپ، جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، چونکہ یہاں تو ایک نظام ہے جس نظام کے تحت یہ مطلب یہ ہے کہ ہر روز اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کتنی تعداد بڑھی ہے کتنی نہیں، لیکن کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں صحت کا کوئی خاص نظام نہیں ہے اور صحت کا بجٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، خاص کر کے پاکستان میں، تو وہاں تو لوگوں کی زندگیاں اور بھی غیر محفوظ ہیں۔ لیکن کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوک سے مرنے کے بجائے کیوں نہ جدوجہد کرتے ہوئے موت کو قبول کیا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان کی جو یہ جمہوری تحریک ہے، اس تحریک کے جو مقتدر لیڈرز ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ رابطہ عوام مہم اور گورنمنٹ پہ پریشر، اور ان کے پریشر کا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو اثر ہوا ہے کہ اب کافی حد یعنی خاص کر کے چینی اور کچھ چیزوں پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ہے، اور وہ جو خاص کر کے سوکاروں کی جیب میں چلے جاتے تھے پیسے اور غریب لوگوں کی جیبیں خالی ہوتی تھی۔ ابھی بھی 110 روپے کلو ہے جی۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ چلو سمبولکلی ہی صحیح، اگر 1 روپے بھی کم ہوئی ہے تو یہ کوئی گورنمنٹ نے مہربانی کر کے نہیں، بلکہ ایک ہیٹ کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں کو نیوٹرلائز کرتے ہوئے۔ آپ کو شاید آپ نے وہ پڑھا نہیں ہے، میں نے وہ پڑھی ہے خبر، وہ جو سستی چینی مل رہی ہے نا اس میں میٹھا کوئی نہیں، وہ آٹے کی طرح بریک ہے، اس کے اندر میٹھا کوئی نہیں، تو جو دوسری چینی ہے نا وہ جو پینے والی اس کی پرائز وہی ہے، وہ جو 110-15 روپے۔ جی ہاں، بہرحال پاکستان میں تو مہنگائی اپنی تاریخ کے، بلکہ آپ اگر پوری دنیا کا تقابل کریں، پوری دنیا کے اندر جو مہنگائی کا جو تناسب ہے اس میں پاکستان سب سے زیادہ وہاں پرائسز جو ہے ہی گئی ہیں، اور اڑوس پڑوس میں دیکھیں افغانستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش، تو ان کی قیمتوں، چیزوں کی قیمتوں کے ساتھ اگر جو ہے وہ موازنہ کیا جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور وسائل کی کمی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابو 60% لوگ جو ہے 65-67% لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہیں، اور اس وقت ہے کہ جو ماہرین معیشیات ہیں انہوں نے جو پاکستان کی غربت کی جو لکیر کھینچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو 55 to 58% لوگ جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن گزار رہے ہیں، جن کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، خط غربت سے نیچے۔ لیکن کل وزیر اعظم نے ایک بات کہی ہے جی، انہوں نے بڑا سچ بولا ہے جی، دیکھیں بڑی بات ہے کہ 73 سال میں کوئی وزیر اعظم سچ بولے نا، آگے تو جھوٹے تھے سارے، وہ کہتے ہیں جھوٹی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکومت جو ہے نا اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو چلانا کیسے ہے، معاشیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، دیکھیے اس لیے غربت ہوئی ہے۔ میں تو جناب اس کو سچ نہیں کہوں گا، اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا ایک، اور اپنی نااہلیوں کا اعتراف کرنا یہ دوسری بات ہے، اور سچ بولنا ایک دوسری بات ہے۔ اور کسی اینکر پرسن یا کسی صحافی نے، میں نے دیکھا تھا اس پہ، اس نے تبصرہ کیا تھا کہ اگر یہ سچ ہی ہے تو پھر یہ بھی بتائیں کہ آپ کو اقتدار کس نے دلوایا، اور پھر یہ سچ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بولنے کے بجائے انہیں سے پوچھنا تھا، کیونکہ ان کو اچھا تجربہ ہے تو ان سے ذرا، تو وہاں اس نے کہا کہ ہاں اقتدار تو دلوا دیا گیا لیکن تربیت نہیں دی۔ ان کا تو وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار باہر چلا گیا ہے، نہیں اسحاق ڈار تو جو ہے وہ جو لائے تھے وہ تو کہتے ہیں ہمارا وزیر خزانہ وہ اچھا تھا، نہیں وہ جو ہے وہ اسحاق ڈار تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی پارٹی سے نہیں تھے، وہ تو مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ جنہوں نے اقتدار میں لایا ہے، اور پھر کئی لوگ جو ہے وہ تنگ نظری سے تجزیے کرتے ہیں، آخر 5 سال تک انہوں نے قیمتوں کو، ڈالر کو، ہر چیز کو اگر ایک توازن میں رکھا ہے، کنٹرول میں رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نااہل نہ ہو، حکومت میں نہ تجربہ کاری نہ ہو، حکومت میں بدیانتی نہ ہو، بدیانت عناصر جو ہے وہ پالیسی میکنگ میں زیادہ انفلوئنشل نہ ہوں، تو پھر تو کنٹرول یہاں بھی کیا جا سکتا تھا۔ لہذا وزیر اعظم کی اس لیم ایکسکیوز کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی بھی لوگوں کے پاس کلپ موجود ہیں
جہاں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ساری ٹیم تیار ہے، ہم جس وقت آئیں گے تو آپ 1 مہینے کے اندر اندر ہی جو ہے نا تو وہ فرق تو لوگوں نے دیکھا کہ قیمتیں جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے نا وہ آگے بڑھی ہیں، بلکہ ہر ہفتہ. تو بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہ صرف غربت بڑھ رہی ہے، علاج معالجے کی سہولتیں کم ہو رہی ہیں، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع، بلکہ صنعت بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے. انرجی کے کرائسس دوبارہ جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. جو نون لیگ کی حکومت کے دوران جو ہے جو کنٹرول ہوا تھا اور جو انہوں نے پروجیکٹ بنائے تھے، ان کی اپنی وہ جو ایک نفسہ نفسی جو اس حکومت میں اور اس کے وزراء میں پڑی ہوئی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کمائی کے چانس کو اویل کرنے کے لیے، مواقعوں کو جو ہے وہ کرنے کے لیے انہوں نے وہ سارے جو پاکستان کے اس وقت ادارے ہیں ان میں ایک اتھل پتھل ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے. کسی ادارے کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا کام پراپرلی کر رہا ہے. اور بیوروکریسی بھی ظاہر ہے یقیناً جس طرح کی انہوں نے ہراسمنٹ کری ہے، اور ایک ہی نعرہ گزشتہ ہم 15 سالوں سے سن رہے ہیں، اور اب 2.5 سالوں سے تو یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کرپشن کرپشن کرپشن. لیکن جو کرپشن کے معروف نشان ہیں وہ تو ان کے دائیں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اگر واقعی کلین صاف ہاتھوں کے ساتھ اقتدار میں آئے تو پھر ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اپنی پارٹی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا جواب دے دینا چاہیے. اس میں پھر وہ ڈیلے اور کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی کہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ پرانی سی بات ہو گئی ہے. پرسوں چوتھ کی بات ہے، وہ ایک جنرل صاحب تھے، وہ جو ہمارے نہیں تھے جو قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ کوئی زلزلے دوئے تریے، کیا نام ہے اس کا، وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جی، نیشنل مینجمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ. وہ جنرل میرا افضل صاحب تھے کوئی، تو 300 ارب روپیہ جو عطیات ہوئے نا، جو لوگوں کی ڈونیشن تھی وہ ہمارے زلزلے والے اگلے پیچھے کاموں کی، تو وہ ان کے پاس حساب نہیں تھا. تو وزیر اعظم نے ان کو فوراً اس عہدے سے کہ ہمیں کریپٹ لوگ جو ہے یا جو بھی ایسی مغالطہ لگا ہے آپ اس عہدے کو چھوڑ دیں. ان کی جگہ ایک اور لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو لے آئے کہ چلو وہ تو صاحب جو 300 ارب کا وہ نہیں مل سکا، تو آگے مستقبل میں ہم نے یعنی کہ بڑا ایک بند باندھ دیا ہے، اس کوئی بندہ یہ حرکت نہ کرے. دیکھیں جی، ورلڈ کمیونٹی نے 2005 کے زلزلہ متاثرین کے لیے بڑا دل کھول کے جی وہ تو چندہ دیا. پھر وہاں تو آج آزاد کشمیر کے اندر یا زلزلہ متاثرین ایریاز کے اندر وہی پروجیکٹ آپ کو نظر آئیں گے جو براہ راست این جی اوز نے لگائے ہیں یا حکومتوں نے خود براہ راست اپنی نگرانی میں وہ کیے ہیں. چونکہ اس وقت بھی کئی ایک کینیڈا سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی لوگوں نے، جیسے لوگوں نے بھی یہی اپیل کی تھی حکومتوں سے کہ پاکستان کے کرپٹ سسٹم میں اگر آپ پیسہ بھیجیں گے تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا، یہ پیسہ جو ہے لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے گا، متاثرین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کوئی انفراسٹرکچر بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس انفراسٹرکچر بلڈنگ کے لیے آپ کم از کم خود اپنی نگرانی میں کوئی پروجیکٹ شروع کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ جہاں جہاں بھی، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی کی بلڈنگ بنے یا کوئی ہسپتال بنا یا کوئی بھی چیز بنی، تو وہ تو آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آئے گی. لیکن جن لوگوں کے سروں سے چھت اڑ گئی اور بے گھر ہو گئی، وہ الٹیمیٹلی اپنی مدد آپ کے تحت ہی ادھر ادھر دائیں بائیں سے جو رشتہ داروں تعلق داروں نے ان کی مدد کر کے تو انہوں نے چھت سر چھپانے کے لیے جگہ بنائی. اور وہ فنڈز جو ہے وہ سارے ایرا اور سیرا کے جو آفیسران تھے ان کی بڑی بڑی تنخواہوں میں، ان کے DADs میں اور ان کی اپنی جیبوں میں چلے گئی. اور دیر از نو اینی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ان پاکستان. اسپیشلی جہاں کہیں بھی کوئی فوجی جنرل انوالو ہوتا ہے تو وہاں تو سارے اداروں کے جو ہے نا ہاتھ کامنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانیں گنگ ہیں. اب یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 4 ارب یا 5 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کے اداروں سے اپنی تجوری میں ڈال لے اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ اب آپ فارغ ہیں. بلکہ ایسے لوگوں کو تو انصاف کا کٹارے میں کھڑا کرنا، لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے وہ پیچھے ایک وہ کیا نام ہے ایک پیزا چین، یہ وہ امریکہ والی
پاپا جونز کے کیا نام ہے جی. وہ جنرل صاحب کا میں نے وہ شاہزیب کے ساتھ خانزادہ کے ساتھ ایک شو میں تھا تو انہیں فرمایا کہ ہماری ایڈمنسٹریشن اتنی پکی ہوتی ہے, ہماری جو لوگ ہوتے ہیں نا بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں, کام بڑا طریقے سے کرتے ہیں کہ $19,000 سے ہم نے جو میری فیملی نے کام شروع کیا نا وہ $72,000 پہ گیا. 72,000 سے ہم نے $6 کروڑ قرضہ لیا امریکہ سے بینک سے, اور جو باقی یہ جو ہے نا یہ جو باقی جو $1 کروڑ ہے یہ وہ $72,000 سے ہم نے اس کو منی امپروو اس کو آپ ایسے منافع کماتے 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 ہم 7 کروڑ وہ چلے گئے. بات یہ ہے کہ دیکھیں یورپ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر بنیادی انویسٹمنٹ کا ہے تو بینک یہاں ایزیلی لوگوں کو قبضہ مطلب قرضہ دیتے ہیں, لوگ لون لیتے ہیں, چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ بزنس ہو. لیکن یہ جب کوئی دوسرا کہتا ہے تو آپ اس کی بات کو نہیں مانتے, اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک پائی کا حساب دیں. جیسے نواز شریف کے بچوں سے تو یہی مانگتے تھے, اور وہ کہتے کہ ہم وہاں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں اور اٹ از ویری ٹرانسپیرنٹ. اور ظاہر ہے کہ یہاں یورپ میں آپ یہ ٹھیک ہے کچھ چھوٹا موٹا مطلب یہ کہ یہاں سسٹم کے اندر آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں. جیسے بے شمار ٹیکسی ڈرائیورز ہیں تو وہ اپنی کم آمدن شو کرتے ہیں یا میٹر بند کر کے لوگوں کو چھوٹے لیول پہ ہو جاتا ہے, بعض دفعہ بڑے لیول پہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جہاں آپ بزنس کر رہے ہیں وہاں کی اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹیبل بنائیں, اور اگر وہ کہیں بھی آپ کی کوئی 2 نمبری دیکھیں یا ٹیکس انویژن کا کوئی اسکیم دیکھیں تو وہ اس سے پوچھیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ بزنس جو ہے وہ فرانس میں کرتے ہیں, لیکن جواب دہی چونکہ آپ کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے جواب دہی پاکستان کی عدالتیں مانگتی ہیں, اور جن عدالتوں کا جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار جیسے لوگ رہے ہیں جو قوم اور ملک سے اس ڈیم کے نام پہ چندہ کھا کے وہ بھاگ گئے, اور وہ تو پاکستان کے تو خیر اداروں کا اور ان کے سربراہوں کا اور خاص کر کے جوڈیشری کا تو اللہ ہی حافظ ہے, اس سے تو آپ کسی بہتری کی کسی انصاف کی توقع نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی رولنگ کلاس ہیں جو برسہ برسے کسی نہ کسی شکل میں اقتدار کے ایوانوں تک جن کو رسائی حاصل رہی ہے, وہ یقیناً جو ہے وہ اس طرح کی بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اس بات کی بنیاد پہ پھر ان کو کوسوں میل دور پھینک دیا جائے گا اقتدار کے ایوان سے. تو لیکن سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور محترم نواز شریف صاحب تو بٹوین دا لائنز بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جوڈیشری کے بارے میں بھی. اگر آپ ان کی تقاریر سنیں وہ یہی کہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی نظریات سے ہٹ کے سیاسی اختلاف سے ہٹ کے یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھا جائے کہ جو کہہ رہا ہے کیا یہ درست کہہ رہا ہے یا یہ غلط کہہ رہا ہے. تو پاکستان کی جو معروضی صورتحال ہے وہ تو یہی ہے جو محترم نواز شریف صاحب کہتے ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا, میں ایک بات کر کے پھر آپ کو وہ کرتا ہوں کہ جو آدمی وہاں امن کی بات کرتا ہے, جو دوستی کی بات کرتا ہے, جو اخوت کی بات کرتا ہے, جو پیار کی بات کرتا ہے, وہ غدار ہے. اور جو آدمی جنگجو پالیسیوں کو فروغ دیتا ہے, جنگ بازی کی باتیں کرتا ہے, جنگ کے شعلوں کو ہوا دیتا ہے, وہ اس ملک میں پیٹریٹ ہے. چونکہ اصلاح خریدنے اور اصلاح خریدنے کے اس پورے عمل میں کمیشن لینے والے لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی امن کی بات کرے, پیار کی بات کرے, محبت کی بات کرے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی اس خطے کی جو پرامن جدوجہد پہ یقین رکھنے والی فورسز ہیں جو امن کی خواہاں ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ایک ملک کے اندر کس طرح کی پالیسیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور اس سے نہ صرف وہ پاکستان کے اپنے عوام بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک جنگی ماحول کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو رہا ہے.
نہیں میں دوسری ایک بات اور تھی، وہ آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کی، کل یا پرسوں کی خبر چل رہی ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بھی، وہاں پہ کافی چینل، بلکہ میں نے ایک دو اخباروں میں بھی پڑھا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو وہ نہیں ہے جو کراؤن پرنس سعودی عربیہ محمد بن سلیمان، اس نے آفیشلی باضابطہ طور پہ ایک دعوت دی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ عمرہ بھی کریں، اور میں آپ کو اپنا جہاز جو ہے وہ جو جس پہ سے ہم نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اتارا تھا اس نے امریکہ سے اڑتے ہوئے فنی خرابی والا، تو میں وہ بھیجتا ہوں، تو آپ اس میں تشریف لائیں۔ اور کیا نواز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں وہ سعودی عرب جائیں گے؟ اور اگر جائیں گے تو یہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو 70 سالہ بیانیہ رہا جی، وہ تو یہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے جی، اور ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور دو ہی ملک ہیں جن کے بارے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ دوستی کا بیانیہ اپنے عوام کو بتاتی رہی ہے، وہ سعودی عربیہ ہے اور وہ چین ہے۔ باقی دوستیوں کو یوں تو ویسے تو وہ ساری زندگی پاکستان اپنے قیام سے ہی امریکن کیمپ میں رہا ہے، سیٹو اور سینٹو کا جو ہے وہ ممبر رہا ہے جی، اور وہ تمام اس خطے کی پالیسیاں جو امریکی مفاد کی تھیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں پاکستان کی زمین ایز لانچنگ پیڈ یوز ہوتی رہی ہے، اور وہ چاہے افغانستان ہو، سوویت یونین کے خلاف یا جو بھی ہو، جو ان کا جو سیاسی، تو لہٰذا یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں بھی ان کی عمومی تصور، بلکہ ایک دفعہ یہاں یو این میں کسی صاحب سے جو ہے نا جو آفیشیل ٹور پہ تھے تو بات ہونے لگی لیاقت علی خان کے پہلے ٹور پہ، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ کتنی دور اندیش تھے کہ انہوں نے سوویت یونین کا دعوت کو قبول نہیں کیا اور امریکہ چلے گئے۔ آج دیکھیں نا تو پوری دنیا میں امریکہ کا ہی راج چلتا ہے۔ تو یہ خطہ پاکستان کا تو انہوں نے استعمال جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے ریجنل جو مفادات تھے ان کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ بین الاقوامی جو فورسز ہیں ان کے جو گلوبل ڈیزائنز تھے ان کو ان کے مفادات جو تکمیل تک پہنچانے کے لیے استعمال۔ چائنا کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری پتہ نہیں ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے اور مطلب بہت ہی پیاری دوستی ہے، لیکن شاید پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ چائنا کی دوستی کے مفاہیم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ابھی انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب کا جو لون لٹایا ہے تو وہ انہوں نے ان کو 14% جو ہے نا وہ انٹرسٹ پہ پیسے دیے ہیں۔ تو اب ایک اگر دوست ہے تو اس کے پاس اس کے تو ریزروز جو ہے وہ ٹریلین ڈالرز ہیں، تو پاکستان جیسے دوست غریب دوست کو جو ہے وہ تو یہ فری بھی دے سکتے تھے، جس طرح کہ نواز شریف صاحب کے عہد میں سعودی عربیہ نے $1.5 ارب جو ہے وہ فری آف کاسٹ امداد ہی دیا تھا کہ آپ اپنے وہ تو نان ریٹرن تھے نا، وہ نان ریٹرن تھے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ چائنا کی دوستی کی سمجھ ان کو ذرا دیر کے بعد آئے گی۔ جنہوں نے چائنا کی دوستی سے استفادہ حاصل کیا تو آج ہیں وہ چائنا کے پاس اپنی زمینیں گروی رکھے ہیں، اپنے پورٹ گروی رکھے ہوئے ہیں، اپنی انڈسٹریاں جو ہے وہ اب چائنا کے پاس گروی ہیں، اور وہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ترقی کے بغیر اچھے ہیں۔ چائنا کی اپنی ترقی کے لیے چائنا سے جو امداد لیں گے اس امداد کی وجہ سے، اور ملیشیا جو مہاتیر محمد جس کی پاکستان کے لوگ بڑی مطلب رسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں، تو یہ مہاتیر محمد کی آفیشیل سٹیٹمنٹ تھی کہ ہماری تباہی اور بربادی میں چائنا کا بہت بڑا رول ہے، چائنیز کمپنیوں کا رول ہے، اور ہم ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور الٹیمیٹلی مہاتیر محمد کو ہی اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی ہسٹری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی ایک ڈس انفارمیشن مہم ہے، کبھی کوئی اینکر بیٹھ کے تو وہ پی ڈی ایم کے مطلب ٹوٹنے کے
جو ہے نا وہ خبریں سناتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ آج جی 2 جنرل جو ہے وہ جا کے نواز شریف صاحب سے مل کے آگے اچھا جی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مذاکرات تو ہونے ہی چاہیے، اس لیے کہ جو آپ جس طرف جن کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو جمہوری تحریک ہے جس نے سیاسی امور میں فوجی مداخلت کو، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو جو ہے وہ چیلنج کیے ہے، تو اس چیلنج کو اگر آپ نے مذاکرات کے ذریعے یہ یقین دہانیاں ان گفتوں کو نہیں کروائی اور آپ نے ولنٹیئرلی اپنے آپ کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ حالات تو بہت زیادہ کشیدہ ہیں. اور یہ سمجھتا ہے جو جیسے بہت سارے میں نے لوگوں کے بیانات اور میں ان کا پرسنل تجزیے کرتے ہیں، میں آپ کو پورے اپنے وزڈم اور بہت ہی دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کو اگر کسی طریقے سے بھی اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بہت ہی برے اثرات جو ہے وہ ان پہ زیادہ پڑیں گے بنسبت پی ڈی ایم کے، کیونکہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کے گھر گھر تک پہنچ گیا ہے کہ ہم سویلین سپرامیسی چاہتے ہیں. وہ کون سا سویلین ہوگا، وہ کون سا پولیٹیشین ہوگا، وہ کون سا سیاسی کارکن ہوگا جو سیاست کے اندر جو ہے وہ عوام کی بالادستی کے بجائے سویلین سپرامیسی کے بجائے وہ کسی اور کی جو ہے نا سپرمیسی، کسی اور کی منوبلی جو ہے وہ چاہے گا، اور پولیٹیکل افیئرز جو ہے کوئی اور سپروائز کرے، جبکہ وہ اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں. تو یہ بہت ہی اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کے نہ صرف معاشی حالات بلکہ پاکستان کے سیاسی حالات بھی بہت ہی دگرگوں ہیں، اور اس پہ ان کو متفکر ہونا چاہیے، اس پہ ان کو سوچنا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اپنی پروکسیز پالنے کے بجائے آپ نے پروکسی پالی افغانستان کے اندر، تو افغانستان کے اندر جو گزشتہ 30-40 سالوں سے جو کچھ تو خون کا ہو رہا ہے اس کے ریپرکشن یہ ہوئے کہ آپ کے اپنے بچے جو ہے وہ اس کی نظر ہوگی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو پشاور میں اے پی ایس کے جو بچے تھے، جس طرح ان چھوٹے چھوٹے معصوم 138 بچے ان کا قتل عام ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر ریزائن کوئی ادارے ہوتے، کوئی ملک ہوتا، تو ان اداروں کے سارے سربراہوں کو جو ہے وہ اپنی اپولوجی ٹینڈر کر کے ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ وی آر انیبل ٹو ڈیفینڈ آور پیپل، آور چلڈرن، سو وی ہیو نو رائٹ ٹو ہیڈ دا انسٹیٹیوشنز. بٹ انفارچونیٹلی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ تو سیاسی کارکنوں کو، وہ سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ میں لگی ہوئی ہیں، وہ تو ایک مافیا کی طرح بیہیو کرتی ہیں. وہ تو کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز تو وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، اپنے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے بتا تو وہ بھی دیتے ہیں جی کہ اگلے 2 مہینے میں نا ایک بہت بڑا دہشت گردی کا آ رہا ہے مسئلہ، اور فلاں بندے کو تو بڑے سر عام بتاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ دہشت گردی ہوگی. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ سیفٹی کریں یا نہ کریں. سیفٹی اب ظاہر ہے کہ انسان جو ہے نا وہ، یا انسانی زندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تالے کے اندر یا کسی صندوق کے اندر رکھ دیا جائے. انسان تو بہرحال جو ہے وہ اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اس کو سولر سیلف لانے کے لیے بھی، نوکری کرنے کے لیے بھی، اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز ادا کرنے کے لیے بھی. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ ایک الرٹ جاری کر دیں کہ فلاں فلاں، جیسے ابھی وزیر داخلہ نے جو جتنے بھی 30 لوگوں کا نام لے لیا، 30 لوگ، اور وہ سارے اپوزیشن کے لوگ. آپ یہ بتائیں کہ جو کوئی بھی اگر فرض کریں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی گروپ ہے جو اپنے اپوننٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، تو عمومی طور پر ریبل گروپ کے جو انٹرسٹ ہیں متصادم ہوتے ہیں، وہ رولنگ کلاس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. اپوزیشن کے لوگ جو اسی رولنگ کلاس کے ہاتھوں وکٹم ہوتے ہیں، ان کو کون وکٹم بنائے گا؟ ان کو کیوں کوئی مارے گا؟ یہ ایک سارے جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا تو اس کے جو ریپرکیشنز ہوں گے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی ایک اور بات آپ سے کرنی تھی. وہ پی ڈی ایم ہے، جمعیت علماء اسلام، اس کی ایک میرے دوسرے لفظ میں نون لیگ کے بعد وہ لیڈنگ پارٹی ہے، اور اس کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اس کے امیر ہیں، یا مطلب اس پی ڈی ایم کے وہ صدر ہیں اس وقت، سربراہ ہیں. تو ان کی پارٹی میں سے
ایک مولانا شیرانی، وہ جو محمد خان شیرانی، وہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی ایک دفعہ رہے ہیں، اور ایک اور ان کے ایم این اے میں یا وہ پاسٹ میں تھے مولانا شجاع الملک. انہوں نے کہا بڑی ایک، پہلے حافظ حسین احمد نے کوئی تھوڑی سی شگوفے کی تھی، تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان تو خود سلیکٹڈ ہے، اور مولانا شیرانی نے تو یہاں تک کہتے کہ اسرائیل جو ہے اس کو قبول کو تسلیم کیا جائے. اور میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ فلسطینیوں نے اپنا خود بہت جنگ چھیڑی ہوئی ہے، تو یہ فلسطینیوں کی جنگ جو ہے نا یہ غلط ہے. دوسرے لفظوں میں یہی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک علاقہ لے کے تو پھر آگے سے جنگ کی ہے، تو ادھر وہ ہونے چاہیے ادھر وہ ہونے چاہیے. تو کیا یہ بھی پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے ان کو کوئی دانہ ڈالا گیا، یا کوئی ان کے اپنے کوئی ایسے مفادات آ گئے بیچ میں جو یہ اتنا بڑا یکدخت 180 ڈگری پہ تبدیل ہو گئے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اگر جمعیت العلماء اسلام کی، ویسے تو جب پاکستان اور ہندوستان معرض وجود میں نہیں آئے تھے تو علماء دیوبند یا جمعیت العلماء ہند جو ہے یہ ایک بڑی تحریک کو لیڈ کرنے والے لوگ تھے، بانی مبانی جو ہے، اور وہ عمومی طور پر سیکولر نیشنلسٹ اگینسٹ امپیرلسٹ فورسز کے یا اوپریسرز کے یہ حصہ لیتے رہے اس میں. لیکن پاکستان کے قیام کے بعد بھی جمعیت العلماء اسلام جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری تحریکوں کا حصہ رہی ہے، اور اس کے لوگ جو ہے وہ مختلف ادوار میں قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے رہے ہیں. ان کی پالیٹکس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے نعروں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی شخصیتوں سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، شاید ان کے طریقہ کار سے بھی مطلب آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی، وہ پاکستان کے سارے علماء کرام میں ایک ایسی مقتدر شخصیت ہیں جن کا چہرہ جمہوری ہے. وہ جمہوری تحریکوں کے اندر جو ہے وہ حصہ لیتے رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مدت بار قید و بند، یہ اعزاز کسی اور کا نہیں ہے. جمعیت العلماء اسلام جو ہے نا، آپ کو شاید پتہ ہو کہ جب یحییٰ خان تھے تو اس وقت بھی جمعیت العلماء اسلام کو تقسیم کیا گیا تھا یا تقسیم ہوئی تھی، کیونکہ جو مفتی محمود تھے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم ہیں، وہ انہوں نے الائنس کیا تھا نیشنل عوامی پارٹی سے، خان افضل ولی خان اور پاکستان کے دیگر نیشنلسٹوں کے ساتھ، جن کی کریڈینشلز جو ہے وہ اینٹی امپیرلسٹ اور پرو پیس ایجنڈے کی تھی. تو اس وقت جو ہے 70 کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت العلماء اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک کی سربراہی جو ہے وہ مفتی محمود صاحب کرتے تھے، اور دوسرے گروپ کی مولانا غلام غوث صاحب، اور دونوں تقریباً ہم اثر اور ہم عمر تصور کیے جاتے تھے، اور اپنے علم اور اس میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، اور ان کی اپنے کانسٹیچوئنسیز کے اندر پاپولیرٹی کا یہ عالم تھا کہ آپ دیکھیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب الیکشن مفتی محمود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور مفتی محمود صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو جو بہت ہی پاپولر لیڈر تھے اس وقت، وہ مفتی محمود کے ہاتھوں شکست کھا گئی. اور غلام غوث ہزاروی بھی جو ہے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جو ہے نا الیکشن جیت کے تو اسمبلی کے ممبر بنے گئے، وہ پیپلز پارٹی کے اتحادی بنے، اور یہ جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی کے، اور مفتی محمود صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ، اس کو جو ہے نا صوبہ سرحد کہتے تھے، تو اس کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے. بعد ازاں جب جو بلوچستان کے اندر جب ملٹری آپریشنز ہوا اگینسٹ نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کے، تو پھر انڈر پروٹسٹ جو ہے نا انہوں نے ریزائن کیا تھا. حالانکہ حکومت نے کئی وفود بھیجے کہ جی آپ کی حکومت، آپ اپنی حکومت کو جاری رکھیں. مینگل خاندان کی حکومت میں جی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سردار عطا اللہ مینگل تھے، اختر کے والد جو ہیں، جی سردار اختر کے والد صاحب جو ہیں، اور جو گورنر تھے اس وقت غلام غوث بخت جو تھے.
تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ اصول ہیں، اور جب ہمارے دوستوں پہ اگر آپ کوئی اس طرح کا اٹاپ سوار کریں گے تو ہم وہ نہیں ہیں کہ جو صرف جو ہے وہ اپنے اقتدار کے مزے لوٹیں، ہم دوستوں کی غمی اور خوشی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم دوستوں کی خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں اور دوستوں کی غمی میں بھی شریک ہونا بھی یہی چاہیے، اور انڈر پروٹیسٹ جو ہے وہ انہوں نے ریزائن کیا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے عہد میں اگین یہ کہوں گا کہ ان کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، بٹ جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے شاید وہ کئی لوگوں کے لیے جو ہے وہ مثالی ہو کہ انہوں نے وفا کی اپنے دوستوں کے ساتھ. اور ہمارے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کے ساتھ ہیں تو دن کو جا کے کہاں سے بانگ دے دیں. تو اسی طریقے سے ابھی جب ضیاء الحق صاحب کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ بنائی گئی جمہوری تحریک جو ہے نا MRD، تو جو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، تو اس میں پاکستان کی ساری جمہوری پارٹیاں بشمول جمعیت العلماء اسلام اس میں شریک ہوئی. لیکن جب پریشر ڈالا گیا تو پھر جمعیت العلماء اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان پہ بہت بڑا پریشر اپنے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں عمر کے لحاظ سے کہ اپنے ہی استادوں کے ہاتھوں جو ہے ان پر پریشر ڈالا گیا. مولانا عبداللہ درخواستی اور یہ مولانا سمیع الحق کے والد محترم جو ہے. تو بہرحال مولانا فضل الرحمان نے بڑی جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس وقت کہا کہ آپ اگر سارے ہی لوگ جو ہے وہ ضیاء الحق کے پاس چلے جائیں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یہ غاصب ہے، یہ لوگوں کے حقوق سلب کرنے والا ہے. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم یہاں کی جمہوری تحریک کے ساتھ ہیں اور ہم ووٹ کی طاقت کے ساتھ ہیں. جیل میں بھی گئے، بہت دفعہ جیل میں گئے ہیں. تو ابھی یہ مولانا شیرانی وغیرہ جو ہے یہ تو دیکھیں یہ تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں کافی حد تک جو ہے وہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے چیزوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں اور اب کوئی سچ چھپا نہیں رہ سکتا. تو مولانا شیرانی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کوئی پاپولر فگر بھی نہیں ہے، اور آئی تھنک کہ مولانا فضل الرحمان تحریکوں کے جس جو مراحل طے کر کے آج جس مقام پہ ہیں تو ان کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا شیرانی وغیرہ کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ PDM کی اپنی اتحادی پارٹیوں کی جانب سے وہ، اور کسی نے درست ہی کہا ہے، میں تو خیر یہ بدخوئی نہیں کروں گا. کسی نے کہا تھا کہ شیرانی صاحب سے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہ چھوڑ دے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جس نے خود ہی یہ اتحاد بنایا، جس نے یہ 26 نکات تشکیل دینے میں اپنی ساری جو ہے وہ انٹلیکٹ کنٹریبیوٹ کیا، تو وہ آ کے تو اس تحریک کو کسی چھوٹے سے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ کوئی زد پہنچائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اور یہ جتنے بھی صحافی جو ظاہر ہے پاکستان کے اندر روٹی روزی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ مختلف تجزیات کر کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سپیس دیتے ہیں، اور ہمیں انہیں کو سپیس دینا چاہیے. ان کی باتوں پہ یقین کرنے کے بجائے ان کو یہ سپیس دینا چاہیے چونکہ ان کی سروائیول کا مسئلہ، اور انسان کہتے ہیں کہ یہ دی لا آف سروائیول جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی نے مخلوق میں سیکھا ہے تو وہ انسان ہے، اور انسان ہر حال میں جینے کے طریقے اور سلیقے جو ہے وہ جانتا ہے. آج میرا آپ سے ایک اور سوال بھی، ایک اور موضوع بھی نکل آیا باتوں میں، جو کشمیر کا اس پار کشمیر ہے جس کو ادھر والے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اور ادھر والے اس کو مقبوضہ کہتے ہیں. ہم تو خیر بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، چلو جو اللہ کو منظور ہے. وہاں پہ وہ پنچایت کے وہ جو لوکل الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ BJP نے 27 کو 26 سیٹیں لی. نہیں 72 BJP نے ٹوٹل، اچھا BJP نے ٹوٹل 72 لی ہے. تو جو وہ جو نیشنل ہماری کانفرنس ہے وہاں پہ نیشنل کانفرنس ان کی 67 ان کی 68 ہیں. اچھا دیکھیں ایز سنگل لارجسٹ پارٹی میں اگر وہ کریں تو BJP کی سب سے زیادہ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ NC ہے. لیکن اگر آپ ریاست کو ڈیموگرافک وائز دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ BJP نے یہ ساری سیٹیں آلموسٹ
ڈسٹرکٹ سے لی ہیں، اور وہ ڈسٹرکٹس ہیں جو عمومی طور پر یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہاں ہندو پاپولیشن جو ہے وہ بہت ویل پاپولیٹڈ، جموں کی سائڈ جو ہے، جموں پروونس ہے، اور ویئر ایز کے جو گپکار الائنس کے جو لوگ ہیں جو ہیڈڈ بائی محبوبہ اپنے فاروق صاحب، ڈاکٹر فاروق عبداللہ، اور ظاہر ہے پی ڈی پی بھی اس کی ممبر ہے، کمیونسٹ پارٹی بھی اس کی ممبر ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ پیپلز کانفرنس بھی اور بھی پارٹیاں ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اگرچہ اپنے اپنے بینرز پہلے دیے لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہیں دیا۔ اچھا، کینڈیڈیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، تو ایڈجسٹمنٹ کی ہے، تو اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگل لارجسٹ جو الائنس ہے اس نے آلموسٹ مطلب یہ ہے کہ پوری جو ریاست جموں کشمیر میں، یہ جو موجودہ جموں کشمیر یا جس کو انہوں نے یو ٹی بنایا ہے، ان دو پروونسز میں سب سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں اس پارٹی کے لوگ جیتے ہیں، اور الائنس کو یعنی سارے ہی اس پہ جو ہے وہ اعزاز حاصل یہ ہے کہ اس نے لیڈ کیے ہے، تقریباً 115 سے زیادہ سیٹیں لی ہیں ٹوٹل، مطلب یہ کہ 280 ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں یعنی 35 میں سے 30 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں کہ جہاں اس الائنس نے ایک طرح کا سویپ کیا ہے، اور 5 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں بی جے پی نے سویپ کیا ہے، لیکن باقی کچھ انڈیویجولس بھی ہیں یہ جن کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں اور بھی ہیں، اور بہرحال ایک بات یہ ہے کہ ویلی سے جو ہے وہ بی جے پی نے 3 سیٹیں لی ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کونسل ہے اس کی بعض جگہوں پہ جو ہے نا وہ ووٹ وہ لوگ 200 300 پہ بھی لوگ ون ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ اس سے آپ کو لوگوں کے ایک ٹرینڈ اور لوگوں کے ایک موڈ کا اظہار، چونکہ ہم دیکھتے ہیں انڈین میڈیا کو ہم واچ کرتے ہیں، تو ڈیورنگ پیریڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الائنس کی تو کسی بھی بڑی لیڈرشپ نے لائک فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، ان لوگوں نے تو جا کے کوئی کمپین نہیں چلائی ہے، ان نے جسٹ ٹکٹ جاری کیے اور لوگ جیت کے، اس کی نسبت جو ہے وہ بی جے پی کے جو ہے وہ سٹنگ منسٹرز جو ہے وہ کافی وہ ہوئے ہیں، پھر گورنر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بی جے پی کا ہی وہ ہے، مرکز کا نمائندہ ہے، تو اس اعتبار سے ان کو تو ایک جو لیول پلینگ فیلڈ تھی وہ اس الائنس کو کم تھی، اور بی جے پی کے امیدواروں یا ان کے لائک مائنڈڈ لوگوں کے لیے جو ہے نا زیادہ وہ تھا، کئی امیدواروں کے بارے میں یہ شکایت بھی انہوں نے کی میڈیا کے ذریعے ہی کہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ سیکورٹی کے پیش نظر اجازت نہیں مل رہی ہے، اور ہمیں ہاؤس ارسٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ویئر ایز کے وی آر کینڈیڈیٹ، ہمیں تو لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، لوگوں کے گھر گھر جانا چاہیے، تو بہرحال یہ تو شکایتیں موجود ہیں، اور سیدھی بات یہ ہے کہ کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایز کمپیئر ٹو رولنگ پارٹی جو ہے وہ تو لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس کم تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کافی ووٹ لیے اور مطلب وکٹری لی ایک طرح جی تو لیکن ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن میں حصہ رہے ہیں، وہ اپنے جو رائٹس ہیں ان کے ایز انڈیویجولس اور ایز اسٹیٹ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ علیحدگی کی کوئی موومنٹ نہیں چلا رہے، وہ کسی قومی آزادی کی کوئی تحریک نہیں چلا رہے، وہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ود ان انڈین کانسٹیٹیوشنز جو ماضی میں ہمارے رائٹس تھے وہ ایک تو وہ بحال ہونا چاہیے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رائٹس جو ہے وہ 5 اگست کو جو ہے وہ چھینے گئے ہیں، ایک تو وہ اس کی بحالی چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ بحال ہونی چاہیے ایز اسٹیٹ، یونٹ ٹیریٹوری کا جو درجہ ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے زیر انتظام جو ریاست جموں کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کو 335A وہ بحال ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگوں کے جو ریاستی تشخص ہے، نہیں اس کا تشخص سے کم تعلق ہے، اس کا بھی لوگوں کے رائٹ سے تعلق ہے۔ رائٹس کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تشخص بھی ایک رائٹ ہے،
لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یعنی جو نان کشمیری نان اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ زمین نہیں خرید سکتا جی. تو یعنی وہ سمجھیں کہ وہ پراپرٹی جو اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے اس کا استعمال کا حق جو ہے وہ اس کے باشندوں کو جو مستقل باشندے ہیں جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں انہیں کو حاصل ہے. تو یہ دو بڑے مطالبے تو اس الائنس کے باقی تو اگر ہسٹری دیکھیں تو کئی دفعہ مطلب پی ڈی ہے جو جب این سی کی حکومت تھی تو انہوں نے جو ہے وہ داخلی خود مختاری کی اٹانومی کی جو ہے ریزولوشن کی تھی اسمبلی سے یونینیمس. اسی طرح پی ڈی پی جو ہے وہ سیلف گورننس کی بات کرتی ہے, سیلف رولز کی بات کرتی ہے. تو بہرحال وہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس حصے کے اندر جو بھارت کے زیر انتظام ہے وہاں اتحاد, وہاں مور رائٹ کے مطالبے کرتے ہیں اور رائٹ کے ان کے کانسیپٹ کو ہندوستان کے اندر بی جے پی جو ہے وہ کنفرنٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے یہ رائٹس نہیں ہیں, رائٹس یہ ہیں کہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, یہ ہو وہ جتنے بھی بی جے پی کے بیانیے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جو لوکل لوگوں کی یا جو کشمیریت کی جو انسپریشنز ہے وہ فورسز جو ہے وہ اس بیانیے سے جو بی جے پی بیان کر رہی ہے اس سے متفق نہیں ہیں اور وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ریاست کی تاریخی حیثیت بحال ہو, پلس ان کے جو رائٹ ٹو لیو کے جو اکارڈنگ ٹو 335A ہے وہ ایز سول اینڈ اسپرٹ جو ہے نا وہ ریسٹور ہو. انشاءاللہ ہم ایک اگلا جو پروگرام ہوگا وہ تو شوکت صاحب انشاءاللہ ہم ریاست کی جو مکمل جو جموں کشمیر ریاست ہے اس پہ بھی ایک پروگرام آپ سے کرنا چاہیں گے. ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم سچ کہتے ہیں, سچ کے ساتھ ہیں, سچ کا ساتھ دینا ہی زندگی ہے. اگر بندہ مر بھی جائے تو جو اس کا سچ ہوگا وہ باقی رہے گا اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ اور ہمیشہ گم ہو جاتا ہے. ہم ریاست جموں کشمیر کی مکمل بحالی تک ہم شوکت کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی اس ریاست کی بحالی چاہتے ہیں. وہ جو ایک مکمل ریاست ہے جو 84,700 کچھ مربع میل کی ریاست ہے, ہم اس کی بحالی کو ہی ایک آزاد مکمل آزاد خود مختار ریاست سمجھتے ہیں. جیسا کہ میں اس کے علاوہ عرض کروں کہ ہمارے اس طرف مقبوضہ کشمیر جو پنچایت کے الیکشن ہوئے ہیں وہ ان کے لوکل الیکشنز ہیں, لیکن اس بار تو کافی عرصہ ہی ہو گیا میرے خیال الیکشنز کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی بہانہ ہمارے پاس ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم 26 تاریخ کو کریں گے اور اس میں جناب شوکت کشمیری صاحب پاکستان کے موجودہ صورتحال اور کچھ پھر کشمیر کے معاملات بھی اس میں آئیں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں 26 دسمبر تک. اللہ حافظ. جناب شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مل بیٹھیں گے. تھینک یو.